اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا بھائی محمد نعمان رضا مدنی۔ محرم الحرام کی خصوصی 10 روزہ نشریات بنام درس کربلا، آج ہم اس کی 8ویں قسط لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ 7ویں قسط میں ہم نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے متعلق سماعت کیا تھا۔ ناظرین کرام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد یزیدیوں کا جو انجام ہوا، اور بالخصوص یزید کا جو انجام ہوا، آج میں نے آپ کو وہ بات بتانی ہے اور وہ واقعہ سنانا ہے۔ مختار ثقفی یہ تاریخ میں ایک ابھرا ہوا نام ہے، گو کہ اس نے بعد میں نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا اور کافر ہی کی موت مر گیا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ حکمت ہے کہ وہ منافقین سے بھی دین اسلام کا کام لے لیتا ہے۔ مختار ثقفی یہ کوفے کا جو ہے وہ حاکم بنا تھا۔ اس نے سب سے پہلے حاکم بننے کے بعد جو اعلان کیا وہ یہ کہ جس گھر میں بھی کوفے کے یزیدی موجود ہو وہ فوراً اس یزیدی کو باہر نکال دے، ورنہ ان گھر والوں کے ساتھ، اس گھر والوں کے بچوں کے ساتھ بھی اچھا انجام نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاٹھی بھی آواز ہوتی ہے۔ چند سال قبل اسی کوفے کے اندر امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہی اعلان ہوا تھا، اور آج یزیدیوں کے متعلق کوفے کی ان فضاؤں میں یہی اعلان ہو رہا ہے، جس گھر میں بھی یزیدی کوئی موجود ہے تو وہ اس کو باہر نکال دیا جائے۔ سب سے پہلے عمر بن سعد جو ہے، اس کو مختار ثقفی کے سامنے لایا جاتا ہے، اور اس کو کس طرح قتل کیا جاتا ہے یہ ذرا سماعت کیجیے گا۔ مختار ثقفی عمر بن سعد کے سامنے اس کے بیٹے جس کا نام حفص ہے اسے قتل کرتا ہے، اور مختار ثقفی عمر بن سعد سے کہتا ہے کہ میں اس وجہ سے اس کو تیرے سامنے قتل کر رہا ہوں تاکہ تیرے دل میں یہ بات اجاگر ہو سکے کہ علی اکبر کا لاشا دیکھ کر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب اطہر پر کیا گزری ہوگی۔ عمر بن سعد رحم رحم کی صدائیں لگاتا رہا، لیکن اس کے بعد عمر بن سعد کو بھی قتل کر دیا گیا۔ باری آتی ہے شمر لعین کی۔ یہ وہی شمر لعین ہے کہ جو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینہ مقدسہ پر چڑھا تھا، جس کو علی اور مصطفیٰ چوما کرتے تھے۔ ناظرین کرام، شمر لعین کو مختار ثقفی نے اس طرح قتل کیا کہ سب سے پہلے اس کے ہاتھوں کو قتل کیا گیا۔ شمر لعین کہتا تھا مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پانی پلا دیا جائے، لیکن مختار ثقفی کہتا ہے کیا تو بھول گیا کہ کس طرح تم نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پانی کو بند کیا تھا اور وہ پیاسے جو ہے وہ شہید ہو گئے تھے، اور اس کے بعد شمر لعین کو بھی قتل کر دیا جاتا ہے۔ باری آتی ہے حرملہ کی۔ یہ حرملہ کون ہے؟ یہ وہی حرملہ ہے، وہ شقی القلب آدمی ہے، بدبخت آدمی ہے کہ جس نے ننھے علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلق میں تیر مارا تھا۔ اور اس کے ساتھ کس طرح کا معاملہ ہوا کہ مختار ثقفی نے اپنے فوجیوں کو کہا کہ اس پر تیروں کی بارش کیا جائے اور آخری تیر اس کے حلق میں پیوست ہونا چاہیے۔ باری آتی ہے خولی کی۔ یہ خولی وہ ہے کہ جس نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر برچھی کا وار کیا تھا، اس کو برچھیاں مار کر جو ہے وہ ہلاک کیا گیا۔ عبید اللہ ابن زیاد کا نام تاریخ کے صفحوں پر بڑا ابھرا ہوا ہے، کس حیثیت سے؟ نحوست کی حیثیت سے ابھرا ہوا ہے تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں۔ ابن زیاد پر فوجیں بھیجی گئیں اور ابراہیم نامی شخص کی تلوار سے اس کو قتل کیا گیا۔ اس کے بعد آتی ہیں ان تمام گستاخوں بے ادبوں کے سردار کی، یعنی کہ یزید کی، جو لعنتی انتہائی لعنتی شخص ہے۔ یزید کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ناظرین کرام؟ 3 سال 6 ماہ کی حکومت صرف کر سکا، کوئی زیادہ لمبے عرصے تک اس نے حکومت نہیں کی ہے۔ اتنا ظلم و ستم کرنے کے بعد، صرف 3 سال 6 ماہ حکومت کرنے کے بعد یہ انتہائی عبرت ناک موت پر گیا۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں، زمانہ حسین کا۔ بظاہر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزیدیوں سے جیت تو نہ سکے، لیکن آج بھی ان کی حکومت الحمدللہ ہمارے دلوں میں قائم ہے اور قیامت تک لوگوں کے دلوں میں قائم رہے گی۔ یزید کی پر ایک درد کا ایک سلسلہ ہوا، اس کو ایک درد ہوا، اور درد اتنا سخت تھا کہ اس کے سبب وہ پانی اور کھانا نہیں کھا سکتا تھا، پانی پی نہیں سکتا تھا، کھانا کھا نہیں سکتا تھا۔
اگر چند قطرات بھی اس کے حلق میں ڈالے جاتے تو وہ بھی تکلیف دیتے، اور اگر ایک لقمہ بھی کھانے کا اس کے حلق میں ڈالا جاتا تو وہ بھی اس کو تلوار کی ضرب جیسا اس کو جو ہے وہ درد محسوس ہوتا۔ پھر کیا ہوا کہ 3 دن تک اسی طرح درد و کرب میں مبتلا ہو کر یہ بھی واصل جہنم ہوا۔ لیکن یہ تو ابھی دنیا کی سزا ہے، ابھی قبر کی سزا جو ان کو مل رہی ہے، اور آخرت کی سزا باقی ہے، ابھی آخرت کی پرسش باقی ہے۔ ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے انتہائی غصے کے ساتھ ان سے جو ہے وہ معاملہ کیا جائے گا اور انہیں واصل جہنم کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام یزیدیوں پر لعنت فرمائے اور محبین اہل بیت پر رحمت کی نظر فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے آگے ضرور شیئر کیجیے گا، اپنے بھائی کو اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔